پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر کی جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا۔ آخر آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور آپ کئی دنوں تک اس دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آخر کار آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا اور آپ کئی دنوں کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کے بھی بارے میں بتائیں گے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے دور کر دیا، اور اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اور پیارے دوستو، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے، تو اس وقت اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت بہت کمزور تھی اور آپ زمین پر گر گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ہی ایک بیل اگائی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، جس سے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیل سوکھنے لگی، اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دکھی ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ انسانوں اور اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانداروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی۔ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو؟ اور آپ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کو بد دعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین حق پہنچائیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف دوبارہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔